بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الحمد للہ تعالی۔ رمضان شریف کا مہینہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ فگن ہے۔ میرا رب ہم تمام کو اس کی ہر ساعت سے فیض پانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی قدر کر کے اس میں ڈھیر برکتیں رحمتیں سمیٹنے کی ہم تمام کو توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ روزے کے بارے میں لوگوں میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ فلاں کام کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا ان غلط فہمیوں میں سے ہم کچھ غلط فہمیاں یہاں ذکر کریں گے اور درست مسئلہ کیا ہے اسے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ نمبر 1، الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ لوگوں میں مشہور ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر الٹی آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن میرے پیارے بھائیوں، درست مسئلہ یہ ہے کہ اگر از خود کتنی ہی الٹی قے آئے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر یعنی خود قصداً اپنی انگلی وغیرہ منہ میں ڈال کر قے الٹی کرے اور وہ قے منہ بھرو تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ روزہ دار ہونا اسے یاد بھی ہو، لیکن مطلقاً قے آنا الٹی ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس مسئلے کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ نمبر 2، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوک یا بلغم نگل جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکروہ ہو جائے گا، اسی بنا پر وہ بار بار تھوکتے رہتے ہیں۔ لہٰذا میرے پیارے بھائیوں، ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ تھوک اور بلغم جب تک منہ میں ہے ان کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، منہ سے باہر مثلاً ہتھیلی پر تھوک کر پھر منہ میں دوبارہ ڈالا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایسا عموماً نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و فراست عطا فرمائی ہے، لہٰذا اس مسئلے کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ تھوک اور بلغم منہ میں ہی ہے، لہٰذا ان کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 3، کچھ لوگ روزے میں تیل خوشبو لگانے اور زیر ناف بال صاف کرنے کو درست نہیں سمجھتے۔ تو درست مسئلہ سماعت کر لیجئے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام کرنا، تیل لگانا، خوشبو لگانا، یہ روزے کی حالت میں منع نہیں ہے، جائز ہے۔ سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، البتہ کاجل جو ہے اس کے استعمال میں احتیاط کیا جائے، اس کا مسئلہ الگ ہے۔ روزے کی حالت میں کاجل نہ لگائیں، سرما لگا سکتے ہیں۔ نمبر 4، رمضان میں سحری میں آنکھ نہ کھلے اور سحری کھانا چھوٹ جائے تو روزہ نہیں ہوتا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آنکھ نہیں کھلی تو اب ہم روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ سحری تو کی نہیں، اور بغیر سحری کے روزہ تو نہیں ہوتا۔ لیکن مسئلہ اس طرح سے نہیں ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ سحری جو ہے یہ روزے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ رات میں نیت کر لی جائے یا پھر صبح اٹھ کر نصف النہار سے پہلے نیت کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نیت کی جائے تو چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 تو یہ کہ روزہ بند ہونے کے بعد سے نیت کرنے تک قصداً کوئی منافی روزہ کام مثلاً کھانا پینا وغیرہ نہ کیا ہو، یعنی صبح اٹھا تو اب وہ کھانا پینا جو روزے میں منع ہوتا ہے وہ کام نہیں کیے تو اب وہ نیت کر لے، اس کا روزہ جاری ہے۔ دوسرا یہ
کہ یہ نیت کرے کہ میں روزہ بند کرنے کے وقت سے روزے سے ہوں، یعنی جب لوگ روزہ بند کرتے ہیں، جو سحری کا وقت ہے، اس وقت تو وہ سو رہا تھا، اب اٹھا ہے تو اب نیت یہ کرے کہ میں اس وقت سے روزے سے ہوں، یہ نہیں کہ ابھی سے روزے سے ہوں، ابھی جو میں اٹھا ہوں اس کے بعد میرا روزہ ہے، نہیں، بلکہ یہ نیت کرے کہ سحری کے وقت سے میں روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اور تیسرا یہ کہ نصف النہار کے بعد نیت نہیں ہو سکتی، زوال کا جو وقت ہے اس سے پہلے پہلے نیت کرنی ہوگی، اس کے بعد روزے کی نیت نہیں ہو سکتی۔ نمبر 5، حالت روزے میں مسواک نہیں کی جا سکتی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، لیکن درست مسئلہ یہ ہے کہ مسواک حالت روزہ میں کی جا سکتی ہے، ہاں البتہ یہ احتیاط کی جائے کہ ریشے حلق میں نہ جائے۔ اس کے علاوہ یہاں یہ مسئلہ بھی سماعت کر لیجئے کہ مسواک کے علاوہ کسی اور ایسی چیز سے جو عام طور پر استعمال کی جاتی ہے، جیسے ٹوتھ پیسٹ وغیرہ، تو ایسی چیز کو روزے میں استعمال کرنا سختی سے منع قرار دیا گیا ہے۔ پیسٹ وغیرہ روزے کی حالت میں نہیں کر سکتے، ہاں مسواک کا استعمال کر سکتے ہیں جو جھاگ والی نہ ہو۔ جھاگ والی مسواک میں پھر زیادہ احتیاط کی ضرورت پڑے گی اور زیادہ ممکن ہے کہ وہ حلق تک چلا بھی جائے، لہٰذا بغیر جھاگ والی مسواک استعمال کی جائے اور پوری کوشش کی جائے کہ ریشے حلق میں نہ جائے، یعنی احتیاط کے ساتھ مسواک کی جائے۔ نمبر 6، جب تک اذان ہوتی رہے سحری میں کھانا پینا جاری رکھا جا سکتا ہے۔ لوگ اذان کا انتظار کرتے ہیں کہ اذان ہوگی تو اب ہم کھانا پینا بند کریں گے، نہیں، درست مسئلہ یہ ہے کہ جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اذان فجر اور نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، لہٰذا جو سحری بند ہونے کے باوجود اذان شروع یا ختم ہونے کا انتظار کرتے ہوئے کھاتا پیتا رہا، اس نے اپنا روزہ برباد کیا، اس کا روزہ ہوا ہی نہیں۔ نمبر 7، چوٹ وغیرہ لگنے پر خون نکل آنے یا خون ٹیسٹ کروانے سے روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ تو درست مسئلہ یہ ہے کہ جسم سے کوئی چیز باہر آنے پر روزہ نہیں ٹوٹتا، لہٰذا ٹیسٹ کے لیے خون نکلنے یا زخمی ہونے پر خون بہنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 8، روزے میں عطر یا خوشبو سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے کہ عطر یا خوشبو وغیرہ اگر سونگھ لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن درست مسئلہ یہ ہے کہ جو لیکوڈ خوشبو ہیں یا جو سالڈ خوشبوئیں ہیں انہیں سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں البتہ اگر کسی نے اگربتی کا دھواں مثلاً منہ یا ناک کے ذریعے اندر کھینچا جو کہ یقیناً حلق میں جائے گا، اور یوں ہی کسی بھی خوشبودار یا غیر خوشبودار دھوئیں کے دھونی اس طرح لی کہ مثلاً اس کے دھوئیں کو ناک یا منہ سے حلق میں داخل کیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دھوئیں کے علاوہ جو خوشبوئیں ہیں، عطر ہیں، انہیں سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 9، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس دن سفر کرنا ہے اس دن کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن درست مسئلہ یہ ہے کہ اگر صبح صادق کے وقت حالت سفر میں ہوں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر صبح صادق کے بعد سفر شروع کرنا ہو تو اس دن کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ البتہ اگر دن کے وقت شرعی مسافت والا سفر شروع کیا اور ابھی مسافر ہی ہے تو اگلے دن کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور حالت سفر میں جتنے بھی روزے چھوڑے جائیں بعد میں ان کی قضا کرنا ضروری ہوگی۔ نمبر 10،
کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بھی مرض یا کسی اور درست وجہ سے، درست عذر کی بنا پر اگر روزہ چھوڑ دیں، جس کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز ہے، تو فدیہ دینا اس روزے کا بدل بن جائے گا۔ یعنی اگر روزہ کسی شرعی عذر کی بنا پر چھوڑا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بدلے فدیہ دینا ہوگا، لیکن درست مسئلہ یہ ہے کہ ایسا سمجھنا ہی درست نہیں ہے، کیونکہ روزہ کسی بیماری کی بنیاد پر ترک کیا یا بغیر کسی عذر کے، تو سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ اس روزے کے بدلے ایک روزہ قضا رکھنا ہوگا۔ فدیے کی صرف یہ صورت ہے کہ جیسے کہ مثلاً ایک بوڑھا شخص ہے، وہ اس قدر بیمار ہے کہ اس نے روزہ چھوڑا ہے اور اب وہ دوبارہ ٹھیک ہو جائے اس کے امکان بہت کم ہے، یعنی اب وہ روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہو سکتا، بہت کم امکان ہے کہ وہ روزہ رکھ پائے گا، تو لہٰذا اب اسے اجازت ہے کہ وہ اپنے جتنے روزے اس کے چھوٹ گئے ہیں اس کے بدلے فدیہ دے دیں۔ لیکن جو صحت مند شخص ہے، جو ابھی بیمار ہے، اس نے روزہ چھوڑ دیا ہے لیکن امید ہے کہ وہ آئندہ ٹھیک ہو جائے گا اور روزہ رکھ سکے گا، تو فدیہ اس کا بدلہ نہیں بنے گا، بلکہ اسے اپنے جتنے بھی روزے اس نے چھوڑے ہیں ان روزوں کے بدلے روزہ ہی رکھنا ہوگا۔ نمبر 11، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کہ اوپر بھی بیان ہوا، لیکن درست مسئلہ یہ ہے کہ مطلقاً ہر صورت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر ٹوتھ پیسٹ کے ذرات حلق سے نیچے اتر گئے تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی وجہ سے روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے علماء کرام منع فرماتے ہیں کہ اس کے ذرات کا حلق سے نیچے اترنے کا اندیشہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر ذرات حلق سے نیچے نہ اترے تب بھی ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 12، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر قسم کا روزہ، خواہ فرض ہو، واجب ہو یا نفل، خواہ رمضان کا ادا روزہ ہو یا قضا ہو، اس کے توڑنے سے کفارہ لازم ہوتا ہے۔ لیکن درست مسئلہ یہ ہے کہ ہر روزہ توڑنے سے کفارہ لازم نہیں ہوتا، بلکہ صرف رمضان کا جو ادا روزہ ہے اس کو توڑنے سے کفارہ لازم ہوتا ہے، اور اس کی بھی مخصوص شرائط ہیں جو کتب فقہ میں مذکور ہیں۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں رمضان کا روزہ توڑنے سے کفارہ لازم نہیں ہوتا، اور کچھ وہ صورتیں بھی ہیں جس میں کفارہ لازم ہوتا ہے۔ لیکن یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ قضا کا ایک روزہ رکھنا ہر صورت میں لازم ہوتا ہے۔ نمبر 13، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ٹھنڈک کے لیے نہانا یا کلی کرنا مکروہ ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہانا یا کلی کرنا، بلکہ بدن پر گیلا کپڑا لپیٹنا بھی مکروہ نہیں۔ لیکن ایک بات کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ظاہر کرنا کہ مجھے پریشانی ہو رہی ہے اور پھر وہ گیلا کپڑا لپیٹتا ہے یا ایسا کوئی کام کرتا ہے، تو یہ کرنا مکروہ ہے، کیونکہ عبادت میں دل تنگ ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے، اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 14، بعض لوگ سمجھتے ہیں روزہ چھوٹ جائے جب بھی 60 روزے بطور کفارہ کے رکھنا ہوتے ہیں، تو درست مسئلہ یہ ہے کہ روزہ چھوڑ دینے پر، ایک روزہ چھوڑ دینے پر اس کی صرف قضا لازم ہے، یعنی ایک روزہ قضا کا بعد میں رکھنا ہوگا۔ البتہ بغیر عذر شرعی روزہ چھوڑنا سخت گناہ کا کام ہے، ایسی صورت میں قضا رکھنے کے ساتھ ساتھ توبہ بھی کرنا ہوگی۔ نمبر 15، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کلی کرتے ہوئے اگر غلطی سے پانی حلق سے اتر جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن درست مسئلہ یہ ہے کہ جب روزے دار ہونا اسے یاد ہے کہ میں روزے دار ہوں، پھر اگر غلطی سے حلق سے پانی اترتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر اسے یاد نہیں ہے کہ میں روزے سے ہوں
پھر وہ کلی کرتا ہے اور پانی حلق سے نیچے چلا جاتا ہے تو اب اسے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی بھولے سے کھا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر اسے یاد ہو اور پھر بھی غلطی سے کھا لے تو اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا اسی طرح اگر کلی کرتے وقت بھی حلق میں پانی گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 16، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حاملہ خاتون یا دودھ پلانے والی جو عورتیں ہیں ان پر روزہ فرض ہی نہیں، لیکن بات اس طرح سے نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی عورت روزہ رکھنے پر اگر قادر ہے اور روزہ رکھ سکتی ہے تو اس پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ ہاں، اگر روزہ رکھنے سے اپنی یا بچے کی جان کو نقصان پہنچنے کا صحیح اندیشہ ہو تو اس صورت میں وہ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن جتنے روزے چھوڑے گی وہ بعد میں قضا رکھے گی۔ میرا رب ہم تمام کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، دینی علم سیکھنے کی ہمیں ہماری اولادوں کو توفیق اور سعادتیں عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ الوجود بذکر الإله وتص